اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آج 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالو، میرے نبی آپ کہیے اے اہل کتاب آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اس ایک بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ یہ کہ ہم نہ عبادت کریں کسی کی سوائے اللہ کے اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنا لے کوئی ہم میں سے کسی کو رب اللہ کے سوا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ روگردانی کریں اس سے تو کہہ دو گواہ رہنا اے اہل کتاب کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہاں پر اہل کتاب سے جو باتیں کی گئی ہیں، اہل کتاب جو کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو یہ کہتے تھے اور آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے بارے میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لے کر آئے ہیں وہ کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ یہ وہی دین ہے جس کی پیروی جو آپ کے نبی لے کر آئے ہیں۔ تو اسی طرح وہ ان میں کیا چیز یعنی کہ برابر تھی، وہ یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہم اس کے سوا کسی اور کو خدا بنائیں۔ اور اگر اس سے پھر بھی کوئی روگردانی کرتا ہے تو پھر اے اہل کتاب تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہی سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ جو اہل کتاب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیا دین لے کر آئے ہیں، تو ان کو یہ آیت سنانی چاہیے اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کے نبی جو ہیں وہ کیا لے کر آئے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہیں تحریف، ابھی تو کافی تحریف ہو چکی ہے، تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو چیز متفق تھی، جو چیز برابر تھی، وہ یہ تھی کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور تم یہ کرتے ہو کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہو، اور جو کہ تمہیں اپنی سربلندی جو ہے وہ اس کے غرور میں مل جانے، مٹی میں مل جانے کا خوف ہے، جس کی وجہ سے تم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ ان کی یہ ہٹ درمی تھی۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد۔ ابھی سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ یہود اور عیسائی جو تھے وہ اس بات پر جھگڑتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، یعنی کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، تو تم یہ چیز لازمی غور و فکر سے سوچو کہ تورات اور انجیل تو آئی ہی بعد میں، حضرت ابراہیم کے بعد میں، تم ان کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہارے ذہنوں میں جو دماغ ہے اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا اتنا بھی تم نہیں سمجھ سکتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلما تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، سنتے ہو تم وہ لوگ ہو جو جھگڑتے رہے ہو اب تک ان باتوں میں جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، بس اب کیوں جھگڑنے لگے ہو ان باتوں میں نہیں ہے تم میں جن کا کچھ علم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو تم اب تک جھگڑتے آ رہے ہو یہ تم ان باتوں میں جھگڑ رہے تھے جن کا تمہیں تھوڑا بہت علم تھا، لیکن اب تم اس معاملے میں یعنی کہ جھگڑ رہے ہو جن کا تمہیں رتی برابر بھی علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں واضح الفاظ میں بیان کیا گیا کہ جو یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، وہ یہودی کا کہ نہیں ہمارے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے دین ملت دین ابراہیم کی، وہ ایک ہی دین لے کر آئے، اور انہوں نے حضور نبی اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی توحید بیان کی، اور وہ ایک بہت ہی ہر کسی کے لیے موٹیویشنز تھے دونوں مذہبوں کے لیے۔ تو وہ جو بھی چاہتا وہ کہتا کہ نہیں حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم ہمارے ہیں۔ یہودی اور عیسائی یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، ولکن کانا حنیفا، بلکہ وہ گمراہی سے الگ رہنے والے مسلمان تھے، وما کانا من المشرکین، اور نہ ہی وہ شرک کرنے والے تھے۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنف سے نکلا ہے۔ حنیف اسے کہتے ہیں جو گمراہیوں کو چھوڑ کر پس پشت ڈال کر روشنی اور ہدایت کی طرف جائے، اسے حنیف کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور لفظ ہے جانفا، وہ اس کا الٹا ہے،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ کیا تھے، بلکہ وہ ہر گمراہی سے الگ رہنے والے مسلمان تھے، اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے۔ ان شرک کون کر رہا ہے؟ ادھر عیسائی شرک کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی یعنی کہ خدا یا خدا کا بیٹا بناتے ہیں۔ یہ بہت بڑا شرک ہے، اس شرک سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بچائے۔ اور جو یہودی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ ان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے۔ ان اول الناسی ابراہیم، بے شک نزدیک تر لوگ ابراہیم علیہ السلام کے، للذین اتبعوہ، وہ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی، نیز یہ نبی کریم، والذین آمنوا، اور جو اس نبی پر ایمان لائے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دین ابراہیم، جو ان کی ملت پر، جو ان کے دین پر، جو ان کے نقش قدم پر ہے، وہ کون ہے؟ وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی حضرت ابراہیم کے دین پر، حضرت ابراہیم کی جو صحیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، ان کے نقش قدم پر کون تھے؟ جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی، اور جو اس نبی کے ساتھ جو ان کے پیروکار ہیں، یعنی صحابہ کرام، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، یہ حضرت دین ابراہیمی کے اوپر مکمل کاربند ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے مومنوں کا۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، دل سے چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب سے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو دل سے چاہتا ہے کیا کرے کہ کسی طرح گمراہ کر دیں تمہیں، اور نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یا اہل الکتابی، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے حق پر ہیں، انہوں نے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے قرآن پاک میں تحریف، انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، اور انہوں نے جو اپنی اس کے تورات ہے اس میں تحریف کی، جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح آیات تھی، واضح نشانیاں تھیں، واضح علامات تھیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس میں بالکل واضح انداز میں لکھی گئی تھی، وہ ان کو انہوں نے اپنے مطابق چینج کر لیا۔ تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر جو مسلمان ہیں وہ ہماری طرف نہیں آ سکتے تو کم از کم وہ مسلمان بھی نہ رہے۔ تو یہ کیا دل سے چاہتا ہے اہل کتاب سے ایک گروہ کہ کسی طرح گمراہ کر دیں تمہیں، اور نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ تو یاد رکھیں کہ یہ آیت کوئی مذاق نہیں ہے۔ گواہ ہونا کیا ہے؟ جب انسان ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لے یا عقل سے سمجھ لے، اس پر وہ گواہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم کیوں انکار کرتے ہو، تمہیں کس چیز، کون سی ہٹ درمی ایسی ہے کہ جو تم اس طرح ہٹ درمی میں پڑے ہوئے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی واضح آیتوں کا تم انکار کر رہے ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو؟ یہ واضح آیات بتا رہی ہیں کہ جو انہوں نے حق کو چھپایا، حق کیا تھا؟ جو تورات ان پر اتری، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتابیں جو آئیں، وہ حق تھیں۔ وہ اگر جو جس حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری اسی حالت میں اگر موجود ہوتی تو وہ حق تھا۔ اب کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے کافی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو ہمیں یہ چیز لازمی مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس اب قرآن کریم آ چکا ہے، اگر ہم عمل کریں یا نہ کریں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر صدق دل سے ایمان لے کر آئیں، جو کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ نہیں لے کر آئے، اور انہوں نے پھر اس کا ایک بہت بڑا خمیزہ بھگتنا پڑا، کہ وہ یہ کہ وہ امت تھی، ایک فضیلت والی امت تھی، جو اس کے ان سے وہ نسبت جو ہے چھین لی گئی، وہ فضیلت چھین لی گئی۔ ہمیں قرآن پاک یاد رکھیں کہ ابھی تک یہ قرآن پاک کا ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آج کل کے دور میں اگر کوئی معجزہ دیکھنا ہو، معجزہ دیکھنے کو ہر کسی کو یعنی کہ بڑی دلی چاہت ہوتی ہے، تو یہ قرآن کریم جو ہے آپ کے سامنے معجزہ بھی ہے کہ ایک بھی لفظ، ایک بھی حرف جو ہے چینج نہیں ہوا، اور کب سے چلا ہوا ہے، کتنی صدیاں ہو گئی ہیں، اور ابھی تک یہ قرآن پاک وہی ہے اور اسی طرح محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے، کیونکہ یہ دین قیامت تک کا دین ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو ہمیں جب پتہ ہے کہ یہ قرآن کریم وہی ہے، اور پھر بھی ہم عمل نہ کریں اس پر، یہ ہماری کج فہمی ہے، یہ ہماری کم فہمی ہے، اور یہ ہماری یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے شامل حال نہیں ہوتی، کہ ہم قرآن کریم کو جب یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ یار کم از کم اتنا سوچیں کہ یار یہ قرآن پاک وہی ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یعنی کہ نازل ہوا، اور انہوں نے پھر اپنے صحابہ کو یعنی کہ سنایا، اور انہوں نے لکھا، پھر صحابہ کرام میں سے ہر کسی نے اپنی، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام کے فرماتے ہیں کہ ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی بھی چیز گم ہو جاتی تو ہم قرآن پاک میں سے ڈھونڈ لیتے۔ ان کا لیول کیا ہوگا، ان کی سمجھنے کا
یعنی کہ کیا لیول ہوگا کہ وہ قرآن پاک میں سے ہر چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں. ہم صرف پڑھتے ہیں روحانیت کے لیے، نہ سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں. اور اکا دکا یہ فیملی میں اگر ہم نوٹ کریں، ہر بندہ اپنی فیملی میں نظر دوڑائے کہ کس نے جو ہے صحیح سے قرآن پاک کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے. پورا سمجھنے میں دور کی بات ہے، لیکن کوشش کون کر رہا ہے؟ اگر ہم کرتے ہیں تو ہم بڑی قسمت والے لوگ ہوں گے کہ یار یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ یار ہم نے قرآن پاک کو، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سمجھی جانے والی کتاب ہے یا نہیں ہے یہ تو بات کی ہے. سمجھی جانے والی کتاب ہوتی تو ہمارے ماحول الگ ہوتا، ہمارا معاشرہ الگ ہوتا، ہم ہر بھائی کا حقوق سمجھتے، ہر انسان کا حقوق سمجھتے، ہر شخص کی جو فیلنگز ہیں، ہر بندے کی جو احساسات ہیں اس کو سمجھتے اور اس کا خیال رکھتے. کیونکہ قرآن کریم جو ہے، اگر ہم کوئی بھی غریب ہے، کوئی بھی امیر ہے، اگر وہ اپنے حقوق لینا چاہتا ہے تو قرآن کریم کی طرف آئے. کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جو ہر شخص کی فیلنگز کا ایک احساس رکھتا ہے اور اس کا ایک حق رکھتا ہے، اور اس کے لیے پراپر ایک شکیں جو ہے قانون جو ہے دیتا ہے کہ آپ نے غریب کا بھی دل نہیں دکھانا، آپ نے کس کس کو زکوٰۃ دینی ہے. یہ نہیں کہ ایک زکوٰۃ دینی ہے امیر کبیر کو، زکوٰۃ لینی ہے امیروں سے دینی غریبوں کو ہے، سرکولیشن جو چلتی ہے. باقی بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ہمارا حق ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں میں یعنی خوشگواری لے کے آنا چاہتے ہیں، ہمارے حقوق کھائے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم قرآن کریم کی طرف آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حقوق کی جو حفاظت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کے ذمہ لگائی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے ہم قرآن پاک کو کوشش کرنی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے خاندان کے پہلے فرد بن جائیں کہ جس نے قرآن پاک کو پڑھا اور صحیح سے سمجھا تفسیر کے ساتھ. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں بھی کوشش کریں کہ سارا پڑھیں، روزانہ کی 2 3 آیات پڑھیں، اور یہ 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے. امید ہے 5 منٹ میں سکون سے انسان پڑھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ جب تک آپ قرآن پاک میں پڑھیں، جب تک مسئلہ آپ کے اوپر واضح نہ ہو جائے اس کو نہ بتائیں، پہلے صحیح سے سمجھیں پھر آگے سمجھائیں. یہ نہ ہو کہ وہ غلط مسئلہ جو ہے آگے سے آگے فتنہ سے فتنہ فساد برپا ہوتا جائے. تو پہلے مسئلے کو صحیح سے سمجھیں. نہیں مسئلے کا پتہ تو اس سے کہیں کہ میں آپ کو سوچ سمجھ کر مطالعہ کر بتاؤں گا، فوراً نہ بتائیں، کیونکہ فوراً بتانا مناسب نہیں ہے. دین اسلام میں کوئی بھی تبدیلی جو ہے بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.